الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 106 تا 108 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وآخرون اور دوسرے وہ لوگ مرجون جن کو مہلت دی گئی لأمر اللہ اللہ کے حکم سے اما يعذبهم یا اللہ ان کو عذاب دے وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ یا اللہ ان پر رجوع فرمائے ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. واللہ علیم حکیم اور اللہ خوب جاننے والا ہے حکمت والا ہے. والذین اتخذوا اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجد کو ضرارا ضرر کے واسطے وکفرا اور کفر کے واسطے وتفریقا اور تفریق ڈالنے کے لیے بین المؤمنین ایمان والوں کے درمیان وارصادا اور اڈا بنانے کے لیے اس شخص کے لیے حارب اللہ ورسولہ جو لڑتا رہا اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے من قبل پہلے سے وَلَيَحْلِفُنَّ اور البتہ یہ لوگ ضرور قسمیں کھائیں گے ان ارادنا کہ نہیں ہم نے ارادہ کیا الا الحسنى مگر نیکی کا واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. لا تقم فیہ ابدا آپ نہ کھڑے ہوں اس میں کبھی بھی لمسجد البتہ مسجد اسس علی التقوی جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر من اول یوم پہلے دن سے احق زیادہ حق ہے ان تقوم فیہ کہ آپ اس میں کھڑے ہوں زیادہ حقدار ہیں اس بات کے پر کہ آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال اس میں کچھ لوگ یحبون وہ پسند کرتے ہیں ان یتطہروا
اس بات کو کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالی پسند کرتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو۔ کل میں کچھ یہ بات بیان کر چکا تھا کہ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ جل شانہ غزوہ تبوک کا ذکر فرما رہے تھے، اور غزوہ تبوک کا تذکرہ چلا آ رہا تھا، اور منافقین کا کثرت سے ذکر ہوا، جن کی شرارتیں عروج پر تھی اور جن کا مسلمانوں کو نقصان پہنچائے جانا عروج پر تھا۔ لیکن جہاں منافقین جو جان بوجھ کر غزوہ تبوک میں جنہوں نے شرکت نہیں کی، بعض نے تو عذر بیان کیا اور بعض بغیر عذر کے ٹھہرے رہے۔ کوئی عذر نہ تھا، کوئی معنی نہ تھا کہ غزوہ تبوک میں وہ شریک نہ ہوں، تو تھے تو منافق۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے مسلمان جن کی تعداد تقریباً 10 کے قریب تھی، کہ جو پکے مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، ان میں ذرا بھر بھی نفاق کی بو نہ آتی تھی، وہ بھی غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے۔ بس سستی اور کاہلی کی بنا پر اور کوئی وجہ نہ تھی، تو وہ بھی شریک نہ ہو سکے تھے۔ تو ان میں وہ 10 جو افراد تھے، 7 عام تھے، 3 خاص تھے۔ 7 جو عام تھے، اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا۔ باقی 3 بچے، جن میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 3 ایسے صحابی تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا، کہ انہوں نے اللہ کے سامنے یہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ 50 دن گزر گئے۔ 50 دنوں کے بعد ان لوگوں کی اللہ جل شانہ نے توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ 50 دن جو اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، یہ 50 دن اس قدر کٹھن ان حضرات کے گزرے کہ کوئی ان کو سلام نہ کرتا تھا۔ یہ کسی سے سلام کرتے، کوئی ان کا سلام کا جواب نہ دیتا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت تھی، کوئی ان سے گفتگو نہ کرے، کوئی ان کے پاس نہ بیٹھے، کوئی ان کو سلام نہ کرے، یہاں تک کہ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دے۔ 50 دن یوں ان کی بیویاں بھی ان سے دور کر دی گئی، ان کے بچے بھی ان سے دور کر دیے گئے۔ کٹھن حالات میں ان 3 صحابہ کی زندگی گزری، اور یہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، رب کے حضور معافیاں مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے توبہ کو قبول فرمایا، اور قرآن پاک کے آیات ان کی شان میں نازل فرمائی اور انہیں معاف کر دیا گیا۔ تو یہ 10 صحابہ میں 7 عام تھے، اللہ نے ان کی توبہ فوراً قبول فرما لی۔ 3 خاص تھے کہ اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، وآخرون، دوسرے وہ تھے مرجون، جن کو مہلت دی گئی لامر اللہ، اللہ کے حکم سے، کہ اما یعذبہم، کہ اللہ ان کو عذاب دے، واما یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ واللہ علیم حکیم، تو اللہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس میں کیا اللہ کی حکمتیں تھیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ابو عامر راہب جو منافق تھا مدینہ میں، اس کا ذکر فرمایا، مکہ المکرمہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ بڑا شرارتی قسم کا یہ شخص تھا ابو عامر راہب۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک مسلسل یہ لڑائیوں میں شریک رہا۔ ابو عامر راہب یہ منافق تھا، یہ کافر تھا، لیکن اس کے بد اخلاقی اور غلط حرکتوں کی بنا پر منافقین نے، ان کے ساتھیوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ جب ان کو نکالا تو یہ وہاں سے نجران چلا گیا، اور نجران میں عیسائیوں کی کثرت تھی، تو یہ وہاں جا کر عیسائی ہو گیا، مذہب اس نے بدل لیا
کفر سے نکل کر مزید کفر ہی میں چلا گیا، عیسائی بن گیا، تو وہاں ان کا پیر بن گیا اور ان کا پادری بن گیا ابو عامر راہب۔ لیکن اس کی سازشیں وہاں جا کر بھی نہ رکی، شرارتیں کرتا رہا، یہاں تک کہ جس وقت اس میں بھی اہم کردار تھا غزوہ تبوک میں، کہ جس وقت مکہ المکرمہ فتح ہوا تو یہ یہاں سے نکل کر روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس چلا گیا، اور اس کے ساتھ 10 ساتھی اور بھی تھے جو اس کے ساتھ شرارتوں پیش رہا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے۔ تو یہ بھی یہ اکیلا اس کے ساتھی اور یہ وہاں گئے اور جا کر ہرقل روم کو جا کر کہا کہ دیکھو کہ یہ لوگ مسلمانوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، وہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، وہ ہم پر ستم ڈھاتے ہیں۔ بڑھا چڑھا کر جو ان سے بن پڑا اس نے جا کر ہرقل روم کے پاس جا کر یہ ساری باتیں کہی اور کہا کہ دیکھو ان قریب وہ لوگ تم پر بھی حملہ کریں گے اور تمہاری زمینوں پر بھی قابض ہوں گے، اس سے پہلے کہ وہ تم پر حملہ کریں تم ان پر حملہ کر دو۔ یہی وجہ تھی غزوہ تبوک پیش آیا، لیکن ہرقل روم کو بعد میں بات سمجھ میں آ گئی اور بغیر لڑائی کے غزوہ تبوک سے وہ اپنے لشکروں کو واپسی کا اس نے اعلان کیا، جس کا ذکر میں پچھلی آیات کریمہ میں تفصیل سے بیان کر چکا تھا۔ غرض یہ ابو عامر راہب جو ہے، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہجرت کر تشریف لائے، اس وقت کلثوم نامی صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبا مقام پر مسجد قبا بنانے کے لیے جگہ فراہم فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بڑے غمگین رہا کرتے، پریشان رہا کرتے، تو مدینہ کے لوگوں نے پوچھا کہ لگتا ہے گھر بار کو چھوڑا ہے، خاندان کو چھوڑا ہے، اپنے علاقے کو چھوڑا ہے، اس یقیناً چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہے، پریشان ہے، غمگین ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، دین کے خاطر گھر بار کو چھوڑا ہے اور اپنے جو ہے علاقے کو چھوڑا ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا حل بھی تو کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تم سوچ رہے ہو یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے، میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں مسجد کے کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جہاں پر ہم نماز پڑھ سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کے لیے سجدے میں گر سکیں، تو میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ کوئی مسجد ہونی چاہیے کہ جس میں ہم نماز پڑھیں۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قبا ہے۔ تو حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں میری یہ اتنا رقبہ ہے، تو آپ کا جتنا دل چاہے مسجد کے لیے جگہ لے لیں۔ تو نبی کریم اس نے پھر نشان لگا دیا کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جتنا آپ کا دل چاہے جگہ لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کا انتخاب فرمایا اور پھر مسجد قباء کو تعمیر کیا گیا۔ اب مسجد قباء میں عبادت کی جانے لگی اور مسلمان وہاں پر نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے، دین کی باتیں سمجھاتے، مسائل سمجھاتے، احکامات سمجھاتے، لیکن مجھ سے منافقین کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ ابو عامر راہب نے شرارت کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کہ مسلمان اس مسجد میں جا کر عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، کیوں نہ ہم کوئی ایسی مسجد بنائیں کہ جس میں اسی طرح عبادت کی جائے، لیکن وہاں ہم کفر کی تبلیغ کریں اور مسلمانوں کو دین سے دور کریں، اور مسلمان جو مسجد قباء میں جاتے ہیں یہ مسجد قباء میں نہ جا سکیں اور یہ دین سے دور ہو جائیں۔ تو انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اس کا نام، اس مسجد کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجدا ضرارا، مسجد کو ضرر کے واسطے، مسجد کا نام بھی مسجد ضرار ہی تھا۔ تو ضرار کا مطلب ضرر دینے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، دینی نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے مسجد تعمیر کی، وکفر، اور کفر اختیار کرنے کے لیے، وتفریق، اور تفریق پیدا کرنے کے لیے، بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان، کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے دور ہو جائیں اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سن سکیں، اس لیے انہوں نے مسجد ضرار کی بنیاد رکھی۔ وَإِرْصَادَ، اور اڈا بنانے کے لیے، اس شخص کے لیے، لمن حارب اللہ، اب مکہ المکرمہ سے ابو
عامر راہب تو وہاں چلا گیا اس میں روم میں. اب یہ وہ جو وہاں گیا تو وہاں سے بھی اس کی شرارتیں اسے سوجا کرتی. تو اس نے اپنے جو 8-10 ساتھی تھے مزید ان سے ان کو یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ایک مسجد بناؤ. تو انہوں نے ہی مل کر ان منافقین نے مسجد کو بنایا جس میں ثعلبہ نامی منافق بھی مشہور تھا. اب انہوں نے ثعلبہ بن حاطب یہ منافق تھا تو اس نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس مسجد کو بنایا تاکہ مسلمانوں میں تفریق پیدا کر سکیں اور ابو عامر راہب کے لیے اڈا بنا سکے کہ وہ وہاں سے یہاں پر آئے اور یہاں پر آ کر پھر ہمارا پورا ساتھ دے اور اس طرح مسلمانوں کو ہم نقصان پہنچائیں تکلیف پہنچائے. تو وہ مسجد اس مسجد کا نام مسجد ضرار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے اور یہ پہلے سے جا چکا تھا ابو عامر راہب یقیناً اسی کی سازش سے ہرقل روم نے حملہ کیا. غزوہ تبوک میں وہ آیا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے یہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی یہ منافقین اور آ کر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء ہم سے بہت دور پڑ جاتی ہے. ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے ہمیں وہاں پر مسجد قباء میں آنے میں دقت ہوتی ہے. آپ آج تشریف لے آئیے. ہم نے مسجد بنائی تاکہ وہ ہمارے گھروں کے بھی وہ قریب ہے اور اس میں ہم رہ کر اللہ کی عبادت بھی کر سکیں گے نمازیں بھی پڑھ سکیں گے. تو آپ ایک مرتبہ آ کر اس کا افتتاح کر جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ درخواست کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تو میں غزوہ تبوک کی تیاریوں میں مصروف ہوں. میں تبوک سے واپسی پہ آ کر وہاں پر نماز بھی پڑھاؤں گا اور اس کا افتتاح بھی کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انہیں فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی واپسی نہ ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی ان آیات کریمہ کو نازل فرما دیا اور اس میں اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی تفصیل فرمائی کہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی ہے نا اس مسجد کا مقصد عبادت نہیں ہے اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے دین کی فوقیت نہیں ہے دین کو عروج دین میں عروج حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ انہوں نے جو مسجد بنائی ہے اس کا مقصد ہے ضرارہ ضرر پہنچانا مسلمانوں کو دین اسلام کو کفر پھیلانا تفریق پیدا کرنا بین المؤمنین ایمان والوں کے لیے درمیان وارصادا اور اڈا بنانا ابو عامر راہب کے لیے ابو عامر راہب کے لیے اڈا بنانا کہ منافقین یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے. تو کس کے لیے اڈا بنانا لمن حارب اللہ ورسولہ جو لڑتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کون لڑتا رہا ابو عامر راہب جو منافق تھا بعد میں عیسائی ہو گیا پیر اور پادری ان کا بن گیا. تو غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک مسلسل یہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں ملوث رہا اور لڑائیوں میں شریک رہا. تو اللہ رب العزت نے اس کا اس میں ذکر فرمایا کہ اڈا بنانے کے لیے اس کے لیے جو لڑتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے وَلَا يَحْلِفُنَّ اور پھر بھی اللہ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو البتہ یہ لوگ قسمیں اٹھائیں گے ان ارادنا کون اٹھائیں گے یہ منافقین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ آپ افتتاح کر جائیے ہماری مسجد میں آ کر نماز پڑھائیے قسمیں اٹھائیں گے ہمارا مقصد صرف اور صرف نیکی کرنا ہے نیکی حاصل کرنا ہے نمازیں پڑھنا ہے تقوی حاصل کرنا ہے عبادت کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو یہ قسمیں اٹھائیں گے تو یہ آپ کے سامنے واللہ یشہد انہم لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ ان کی قسمیں جھوٹی ہیں جو یہ بات کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. انہوں نے جو مسجد بنائی ہے اس کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے جھوٹ پر ہے کفر پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میرے رب نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر اس مسجد کو مسمار کر دیا گیا مسجد ضرار کو گرا دیا گیا اور اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا. تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا لا تقم فیہ ابدا آپ اس میں کبھی بھی نہ کھڑے ہوئیے. کس میں مسجد ضرار میں لمسجد اسس علی التقوی ہاں اس مسجد میں آپ نے ضرور کھڑے ہونا ہے یعنی عبادت کرنی ہے جانا ہے جس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی اسلام پر رکھی گئی دین کے لیے رکھی گئی اس مسجد میں آپ نے جانا ہے اس مسجد میں آپ نے کھڑے ہونا ہے. من اول یوم احق ان تقوم فیہ
پہلے دن سے کہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں میرے رب نے ذکر کیا مسجد قباء کا کہ مسجد قباء سب سے پہلی مسجد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 مسجدوں کو سب سے دنیا بھر میں سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 بیت المقدس مسجد اقصی، نمبر 3 مسجد نبوی، نمبر 4 مسجد قباء۔ یہ 4 مسجدیں ہیں، مسجد حرام خانہ کعبہ، نمبر 2 مسجد اقصی، نمبر 3 مسجد نبوی، نمبر 4 مسجد قباء۔ اور یہ 4 مسجدیں وہ ہیں جن کی بنیاد نبیوں نے اپنے ہاتھ سے فرمائی۔ 4 مسجدیں وہ ہیں جن کی بنیاد نبیوں نے اپنے ہاتھ سے فرمائی۔ مسجد قباء کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد نبوی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مسجد حرام کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، مسجد اقصی کی حضرت داؤد علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ تو یہ 4 مسجدیں وہ ہیں جن کے یکے بعد دیگریں بنیاد میں نبیوں کا ہاتھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان 4 مسجدوں کا مقام اور درجہ دنیا بھر کی مساجد میں سب سے بلند ان مساجد کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے۔ تو مسجد قباء کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے، یعنی مسجد نبوی میں مدینہ المنورہ میں سب سے پہلی مسجد قباء تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد، پہلے تو وہ بہت چھوٹی تھی اور اب تو وہ بہت وسعت پکڑ گئی مسجد قباء جو ہے، تو اس میں اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، اسلام پر رکھی گئی۔ تو اللہ نے فرمایا جس مسجد کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی آپ اس میں کھڑے ہوں، اس میں نمازیں پڑھیں۔ یہ مسجد ضرار تو انہوں نے کفر کے لیے بنائی تھی، انہوں نے تو مسلمانوں میں تفریق کے لیے بنائی تھی۔ پھر میرا رب نے فرمایا فیہ رجال یحبون، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں اس بات کو ان یتطہروا، کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ میرے نبی نے پوچھا قباء والوں سے، قباء یہ علاقہ تھا، اس علاقے کی نسبت سے اس مسجد کو قباء کا نام دے دیا گیا، کیونکہ قباء کے علاقے میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا، اور یہ قباء کا علاقہ اس زمانے میں مدینہ المنورہ سے باہر تھا، اب یہ مدینہ المنورہ میں ہی شامل ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے پوچھا قباء والوں سے تم مجھے یہ تو بتاؤ تم ایسی کیا پاکیزگی حاصل کرتے ہو کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری تعریف بیان کی ہے کہ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ تو تم بتاؤ تو صحیح کہ تم پاکیزگی کس طرح حاصل کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا، کن سے؟ قباء والوں سے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تو ہم کچھ نہیں کرتے، ہاں ہم یہ عمل ضرور کرتے ہیں، جس وقت ہم پیشاب کرتے ہیں اس وقت ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ اس طریقے کو اپنائے رکھو، اسی بنا پر اللہ رب العزت نے تمہاری تعریف بیان کی ہے۔ عرب کی زمین میں پانی کی قلت تھی، پانی بہت زیادہ نہ تھا، تو وہ بڑے پانی کا جو ہے بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، اس کا اسراف سے اس سے بچا کرتے تھے۔ تو جب کبھی قضاء حاجت کی ضرورت پیش آتی تو ڈھیلوں کا استعمال کرتے اور پھر پانی کا استعمال کرتے۔ تو یہ افضل ترین استنجے کا طریقہ ہے آج کے دور میں بھی۔ آج کے دور میں ڈھیلے نہ ہو جو ہے اس کے لیے اسپیشل قسم کے ٹیشو بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹیشو کا استعمال کر کر پھر پانی کا استعمال کر لیں۔ عام طور پر بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے پیشاب کے قطروں کا بار بار آنا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ٹیشو کا استعمال کریں۔ ڈھیلے اب وہ زمین دیہاتوں میں تو عام طور پر ایسا اب بھی ہوتا ہے کہ زمینوں پر جا کر ان کے بیت الخلاء ایسے نہیں ہوتے، زمینوں پر جاتے ہیں اور ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہیں اور لوٹے میں پانی لے کر جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو ہر کمرے میں ہی تقریباً واش روم بنے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے اگر اس پاکیزگی کو حاصل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیشو کا استعمال کیا جائے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کیا جائے، تو پیشاب کے قطرے آنے بھی بند، کپڑے بھی پاک صاف، اور اللہ رب العزت اس وسوسے سے
تمہیں نکال دیں گے کہ پتہ نہیں میرے کپڑے پاک بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو افضل طریقہ اگر استنجے کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے کو آج بھی اپنایا جا سکتا ہے، اور اپناتے ہیں بہت سارے لوگ۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی، قبا والوں کی، اس بنا پر تعریف بیان فرمائی، پاکیزگی کی، کہ وہ ڈھیلوں کا استعمال کرتے ہو، پھر پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا کہ تم یہ طریقہ اپنائے رکھو، تمہارے اس طریقے پر اللہ رب العزت نے تمہاری تعریف بیان فرمائی ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ فیہ رجال یحبون، اس میں کچھ لوگ ہیں کہ وہ پسند کرتے ہیں اس بات کو، ان یتطہروا، کہ وہ پاکیزگی حاصل کریں۔ اور یاد رکھو واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، اور